جس طرح ہر انسان کے سامنے اس کی زندگی کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے اور اس مقصد کے بغیر انسان کی زندگی بے معنی ہو جاتی ہے، اسی طرح جب کوئی خاص مقصد بہت سے لوگوں کی زندگی کا مشترکہ نصب العین بن جائے تو وہ ان کا مشترکہ نظریہ حیات کہلاتا ہے۔ گویا نظریے سے مراد کسی فرد، افراد یا قوم کا طرز فکر، زاویہ نظر، نظریہ حیات یا نظام حیات سبھی شامل ہیں۔ جس طرح کسی مقصد یا نظریے کے بغیر کسی انسان کی زندگی بے معنی ہو جاتی ہے، اسی طرح اگر کوئی قوم کسی نظریے یا آئیڈیالوجی کے بغیر زندگی گزار رہی ہو تو اس کی زندگی کسی ولولے، جذبے اور حرکت سے خالی ہوگی۔ گویا نظریہ یا مقصد فرد، افراد اور قوموں کی زندگی میں جوش، ولولہ اور تڑپ پیدا کرتا ہے۔ نظریہ ہی کسی تہذیب کو جنم دیتا ہے اور ہر انقلابی تحریک کے پیچھے کوئی نہ کوئی نظریہ ہی کار فرما ہوتا ہے۔ کوئی قوم نظریاتی طور پر جتنی مضبوط ہوتی ہے، دنیا میں اسی قدر زیادہ قوت و طاقت اور سربلندی حاصل کرتی ہے، اور جس قوم کا کوئی نظریہ نہیں ہوتا، دنیا میں وہ اس قدر زیادہ قوت اور طاقت اور سربلندی جس قوم کا کوئی نظریہ نہیں ہوتا وہ دنیا میں اپنا مقام کھو دیتی ہے اور آخر اس کا نام و نشان مٹ جاتا ہے۔ پاکستان جو اپنے قیام کے وقت دنیا کی سب سے بڑی اسلامی ریاست تھی، نظریے کی بنا پر ہی معرض وجود میں آئی۔ اس نظریے کو نظریہ پاکستان کہتے ہیں۔ نظریہ پاکستان کی بنیاد اسلام ہے۔ اسلام جو ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے اور اس کا دائرہ مذہب، روحانیت اور اخلاق کے ساتھ ساتھ سیاست، معیشت اور قانون تک وسیع ہے۔ اس پر ایمان لانے والا اس کی سیاسی، تہذیبی، اخلاقی، قانونی اور معاشی تعلیمات سے انحراف نہیں کر سکتا۔ یہ اپنے ماننے والوں کو ایک مخصوص طرز زندگی اپنانے کی تلقین کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ برصغیر میں مختلف مذاہب کے لوگ بستے تھے، جن میں ہندو مت کے پیروکار عددی لحاظ سے زیادہ تھے، لیکن اسلام نے اپنی مخصوص انفرادیت قائم رکھی اور دوسرے عقیدوں سے کبھی بھی مفاہمت نہیں کی۔ اس بنا پر برصغیر کے مسلمانوں کا موقف تھا کہ وہ ایک الگ قوم ہے، ایسی قوم جس کی تہذیب، معاشرت، رسم و رواج، تاریخ، روایات اور مذہبی عقائد دوسروں سے الگ ہیں۔ مسلمانوں کے ایک الگ قوم ہونے کے بارے میں ایک اور حقیقت کو بھی پیش نظر رکھنا بہت ضروری ہے کہ دنیا میں قومیت کی تشکیل کے لیے عام طور پر دو بنیادی نظریات پائے جاتے ہیں۔ ایک وہ نظریہ جو مغربی مفکرین نے قائم کیا اور خاندانی، نسلی اور قبائلی بنیادوں میں ذرا وسعت پیدا کر کے قومیت کی بنیادیں جغرافیائی حدود پر استوار کی ہیں اور کہا ہے کہ قوم وطن سے بنتی ہے۔ امریکہ میں امریکی، فرانس میں فرانسیسی اور جرمنی میں جرمن قوم آباد ہے۔ بدقسمتی سے اس نظریے سے دنیا کے درمیان تباہی کا دروازہ کھلا ہے، جو دو عالمی جنگوں کے وقوع پذیر ہونے سے صاف ظاہر ہے۔ اس کے برعکس قومیت کی بنیاد وہ ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملت اسلامی کی تشکیل کرتے وقت فرمائی اور جو مغرب کے تصور قومیت سے بالکل جدا ہے۔ اسلام میں کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والا ہر شخص خواہ دنیا کے کسی بھی خطے یا ملک میں رہتا ہو، مسلمان قوم میں شامل ہو جاتا ہے۔ علامہ اقبال نے اس نظریے کو اپنے اشعار میں یوں بیان کیا ہے: اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترقیب میں قوم رسول ہاشمی۔ ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری۔ اسی بات وہ ایک اور انداز میں یوں بیان کرتے ہیں: چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہیں ہم وطن اور سارا جہاں ہمارا۔ برصغیر پاک و ہند میں مسلمان 712 میں محمد بن قاسم کی سرکردگی میں آئے اور سندھ میں ملتان تک اسلامی حکومت قائم کی۔ یوں برصغیر میں اسلام اور اسلامی تہذیب کے فروغ کا سلسلہ شروع ہوا۔ یہاں پر ہندو معاشرہ ذات پات کی پابندیوں میں جکڑا ہوا تھا۔ اعلیٰ ذات والے ہندو ادنا ذات والے ہندوؤں کو انسان کا درجہ بھی نہیں دیتے تھے۔ اس کے برعکس اسلام چونکہ برابری اور مساوات کا درس دیتا ہے، چنانچہ ان کے نظریہ مساوات نے یہاں کے باشندوں کو بہت متاثر کیا اور وہ آہستہ آہستہ اسلام قبول کرنے لگے۔ مسلمانوں نے صدیوں تک یہاں حکومت کی۔ ان کی حکومت کے دوران ہی انگریزوں نے تاجروں کے روپ میں برصغیر کے ساحلوں پر قدم رکھا۔ مسلمانوں نے اسے زیادہ اہمیت نہ دی، لیکن ہندو ذہن نے انگریز کی آمد کو خندۂ پیشانی کے ساتھ قبول کر لیا۔ خاص طور پر ہندوؤں نے جب یہ محسوس کیا کہ مسلمان زوال کا شکار ہے اور انگریز رفتہ رفتہ طاقت پکڑتے جا رہے ہیں، تو انہوں نے انگریزوں سے دوستی کو ترجیح دی تاکہ اپنے لیے کسی نہ کسی دور میں حکومت اور اقتدار کی گنجائش پیدا کر سکیں۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد سب سے زیادہ متاثر ہونے والا طبقہ مسلمان تھا۔ ان کی جائیدادیں چھین لی گئیں، ان پر تعلیم اور ملازمت کے دروازے بند کر دیے گئے۔ ان اقدامات نے مسلمانوں کے معاشی انحطاط میں اہم کردار ادا کیا۔ مسلمانوں کے برعکس ہندو موقع شناس بھی تھے اور موقع پرست بھی۔
برصغیر میں انگریزوں کے قدم جماتے ہی انہوں نے مسلمان آقاؤں کے ساتھ وفاداری کے تمام سلسلے منقطع کر دیے اور نئے سفید آقاؤں سے ذہنی وابستگی قائم کر لی۔ اس دوستی اور وفاداری کی بنا پر ہندوؤں کے لیے تجاوزات اور ملازمت کے لاتعداد نئے دروازے کھل گئے۔ ہندو کے لیے ایک دروازہ کھلتا تو مسلمان کے لیے دو دروازے بند ہو جاتے۔ انگریزوں اور ہندوؤں کی ملی بھگت نے مسلمانوں کو ذہنی، جسمانی، معاشی اور معاشرتی اعتبار سے مفلوج کر دیا۔ سر سید احمد خان نے سب سے پہلے مسلمانوں کی اس حالت زار کو شدت سے محسوس کیا، چنانچہ وہ میدان عمل میں اترے تاکہ ہندوستان کے مسلمانوں کو اس قابل بنایا جائے کہ وہ ایک بار پھر باوقار اور باعزت قوم کی طرح زندگی گزار سکیں۔ چنانچہ پہلے مرحلے پر انہوں نے مسلمانوں میں بیداری پیدا کرے اور حالات کے تقاضوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تعلیم کی ترویج پر زور دیا۔ اس دوران میں ہندوؤں کی سیاسی جماعت کانگریس قائم ہو چکی تھی، تو سر سید چونکہ ہندو کی ذہنیت کے گہرائی سے مطالعہ کر چکے تھے، اس لیے انہوں نے مسلمانوں کی نصیحت کی کہ وہ کانگریس سے دور رہیں۔ سر سید جانتے تھے کہ ہندو آزادی کے نعرے کی آڑ میں پہلے تو مسلمانوں کو اپنی جدوجہد میں اس لیے شامل کر لیں گے کہ اس کی قوت میں اضافہ ہو، مگر منزل پر پہنچنے کے بعد مسلمانوں پر مکمل غلبہ حاصل کر کے اسے ہمیشہ کے لیے اپنی مضبوط گرفت میں لے لے گا۔ سر سید احمد خان نے برسوں قبل جب اندیشے کو محسوس کیا تھا اور وہ ایک ٹھوس حقیقت بن کر اس وقت سامنے آیا جب گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 کے تحت ہونے والے انتخابات میں ہندوستان کے 8 صوبوں میں کانگریس کی وزارتیں قائم ہوئیں اور وہ ان وزارتوں کے تحت مسلمان بچوں کو ہندو تہذیب میں جذب کرنے کی کوششیں کی گئیں اور دیگر اقدامات کیے گئے جن سے مسلمانوں کے ذہن سے جداگانہ قوت کا تصور خارج کیا جا سکے۔ 1867 میں جب بنارس کے ہندوؤں نے یہ تحریک شروع کی کہ اردو کو ختم کر کے وہاں بادشاہ زبان جاری کی جائے، تو سر سید احمد خان نے برا بھلا کہا کہ اب ہندو مسلمانوں کا بطور ایک قوم کے چلنا محال ہے۔ برصغیر میں ایک مسلمان رہنما کی طرف سے دو قومی نظریے کا یہ ایک واضح اعلان تھا۔ سر سید احمد خان کی اسی فکر اور سوچ کو بعد میں علامہ اقبال نے اپنایا۔ اس کی دور اور رسنگاہیں دیکھ رہی تھی کہ ہندوستان کے لیے مشترکہ اور متحدہ قومیت کا تصور بلا شبہ بڑا خوبصورت تصور ہے، لیکن زمینی حقائق اس تصور سے مختلف ہیں۔ وہ جانتے تھے کہ مسلمان اور ہندوؤں کی قومی صفات اور قومی تصورات الگ الگ ہیں، جو کسی صورت بھی مشترک نہیں ہو سکتے۔ اس کا اشارہ اپنے ایک شعر میں یوں کیا ہے: سرزمیں اپنی قیامت کی نفاق انگیز ہے، وصل کیسا یاں تو ایک قرب فراق انگیز ہے۔ اگرچہ مسلمانوں کے سیاسی لیڈر قائد اعظم محمد علی جناح بھی شروع میں مسلمانوں اور ہندوؤں کے ساتھ ساتھ مل کر رہنے کے حامی تھے۔ وہ کانگریس کے ساتھ تھے اور انہوں نے کانگریس کی تحریک عدم تعاون میں بھرپور حصہ لیا، لیکن پہلی جنگ عظیم کے بعد جب تحریک خلافت شروع ہوئی تو ہندوؤں نے کئی واقعات سے قائد اعظم محمد علی جناح پر ہندوؤں کی منافقت کا پول کھولا، تو ان کے رویے سے تنگ آ کر علامہ اقبال کے نظریے کے ہم نوا بن گئے۔ چنانچہ علامہ اقبال نے مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس منعقدہ الہ آباد کی صدارت کرتے ہوئے جب برصغیر کے مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن کا مطالبہ کیا تو قائد اعظم محمد علی جناح نے فکر اقبال کو عملی صورت دینے کے لیے جدوجہد کا آغاز کیا۔ انہوں نے بار بار اس خیال کا اظہار کیا کہ یورپ سے مقابلہ کیا جائے تو ہندوستان کی دو بڑی اقوام ہندوؤں اور مسلمانوں میں اختلافات 1000 گنا زیادہ ہیں۔ ہندوستان کوئی قومی ریاست نہیں، ہندوستان کسی ملک کا نام نہیں، بلکہ ہندوستان ایک برصغیر ہے جس میں مختلف اقوام آباد ہیں، اور ان میں دو بڑی اقوام ہندو اور مسلمان ہیں۔ ان کی تہذیب، ان کی ثقافت، ان کی زبان، ان کا ادب، ان کے فنون، ان کا طرز تعمیر، ان کے نام، ان کے قوانین، ان کی معاشرتی اقدار اور ان کے ضابطۂ اخلاق اور ان کے رسم و رواج اور ان کے کیلنڈر، ان کی تاریخ اور ان کی روایات، ان کی نظریہ حیات اور ان کے عقائد، آخر مشترک کیا ہے؟ ہر چیز مختلف ہے۔ وہ کون سا راستہ ہے جس سے منسلک ہونے سے تمام مسلمان جستے واحد کی طرح ہیں؟ وہ کون سی چٹان ہے جس پر ان کی ملت کی عمارت استوار ہے؟ وہ کون سے لنگر ہے جس سے اس امت کی کشتی محفوظ کر دی گئی ہے؟ وہ رشتہ، وہ چٹان، وہ لنگر خدا کی کتاب قرآن کریم ہے۔ مجھے یقین ہے کہ جو ہم آگے بڑھتے جائیں گے ہم میں زیادہ سے زیادہ اتحاد پیدا ہوتا جائے گا۔ پاکستان اسی دن وجود میں آ گیا تھا جس دن ہندوؤں میں پہلا ہندو مسلمان ہوا تھا۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب یہاں مسلمانوں کی حکومت بھی قائم نہیں تھی۔ مسلمانوں کی قومیت کی بنیاد کلمہ توحید ہے، وطن نہیں اور نہ ہی نسلی۔ جب ہندوستان کا پہلا فرد مسلمان ہوا تو پہلی قوم کا فرد نہیں رہا، ایک جداگانہ قوم کا فرد ہو گیا۔ ہندوستان میں ایک نئی قوم وجود میں آ گئی۔ دراصل اسلام جس نظریہ و وطنیت کا قائل ہے، اس کی بنیاد کلمہ طیبہ پر ہے۔ یہ عالمگیر اور رفاقی نظریہ ہے جسے ایک انگریز مصنف اپنے الفاظ میں یوں بیان کرتا ہے: The world is my country, all mankind are my brother, and to do good is my religion. تھامس پین۔
چنانچہ 23 مارچ 1940 کو لاہور میں مسلم لیگ کے تاریخی اجلاس میں ایک قرارداد منظور ہوئی، جسے بعد میں قرارداد پاکستان کا نام دیا گیا۔ اس قرارداد میں مسلمانوں کے لیے ایک الگ اسلامی مملکت کا مطالبہ پیش کیا گیا تھا۔ اس طرح اس قرارداد کے ذریعے برصغیر کے مسلمانوں نے نظریہ پاکستان کو مطالبہ پاکستان کی شکل دے دی اور اس مقصد کے حصول کے لیے بھرپور سیاسی جدوجہد کا آغاز کر دیا۔ چنانچہ تھوڑے ہی عرصے میں ہندوستان کے طول و عرض میں مسلمانوں کا یہ نعرہ گونجنے لگا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ کیونکہ یہ نعرہ برصغیر کے کروڑوں مسلمانوں کے دل کی آواز تھا، اس لیے ملک کے چپے چپے سے لوگوں نے نہ صرف پاکستان کے اس مطالبے کی بھرپور تائید کی، بلکہ اس کے قیام کے لیے بے مثال جانی اور مالی قربانیاں دیں۔ ہزاروں مسلمانوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، گھر بار اور عزتیں لٹی، عزیز و اقارب جدا ہوئے، وطن سے ہجرت کی اور آخرکار 14 اگست 1947 کو پاکستان کی اسلامی مملکت معرض وجود میں آئی۔ پاکستان مسلم قومیت کے بنیادی اصول پر قائم ہوا، جہاں مسلمانوں کو ہر قسم کا تحفظ اور اپنی ثقافت کو پروان چڑھانے کا حق اور آزادی حاصل ہو۔ اس اعتبار سے پاکستان کی تشکیل ایک اسلامی ریاست کی بنیاد پر کی گئی، جہاں مذہب اور ریاست دو مختلف چیزیں نہیں، بلکہ مذہب ریاست کا لازمی جزو ہے۔ دنیا میں یہ واحد نظریاتی ریاست ہے جو اسلام کی سربلندی کے لیے وجود میں آئی۔ قائد اعظم نے واضح طور پر کہا تھا، ہم نے پاکستان کا مطالبہ ایک زمین کا ٹکڑا حاصل کرنے کے لیے نہیں کیا تھا، بلکہ ہم ایک ایسی تجربہ گاہ حاصل کرنا چاہتے تھے جہاں ہم اسلام کے اصولوں کو آزما سکیں۔ لیکن افسوس کہ ہم قائد اعظم کے اس فرمان کو بھلا چکے ہیں۔ پاکستان کو قائم ہوئے 70 سال ہونے کو آئے ہیں۔ ہمارے ملک میں ترقی کے بڑے مراحل طے کیے گئے ہیں۔ ہم نے صنعتی، تجارتی، زرعی اور اقتصادی میدانوں میں بے حد ترقی کی ہے۔ ہم ایٹمی طاقت بن چکے ہیں، لیکن ہم اس مقصد کو بھول چکے ہیں جس مقصد کے لیے پاکستان قائم کیا گیا تھا۔ شاید اپنے بنیادی نظریہ اور بنیادی مقصد سے انحراف کے سبب ہی ہم اپنے ملک کا ایک عرصہ ہوا اپنے ہاتھوں سے گنوا چکے ہیں۔ خدا کرے کہ ہم قائد اعظم کی روح کو سکون پہنچانے کے لیے اس مقصد کو پایہ تکمیل تک پہنچا سکیں جس کی خاطر یہ وطن لاکھوں قربانیوں کے بعد حاصل ہوا۔ یہ اور بات کہ اس پر کوئی چلے نہ چلے، لکیر چھوڑنے والا لکیر چھوڑ دیتا ہے۔